الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ رمضان کی گفتگو اور رمضان کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اب آسانی کی ایک تو اگر آپ کہیں کہ آسانی کسے کہتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا صاحب کہ مجھے اپنی مرضی کا کام کرنے دیا جائے۔ فرض کیجیے مجھے دل چاہ رہا ہے سوؤں تو میں سوؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کو تو میں کھاؤں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آسانی کو ہم کو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی عبادت بھی کروانا چاہ رہا ہے، تمہارے پر پابندی بھی لگانا چاہ رہا ہے، تمہارے نفس کے خلاف کام بھی کروانا چاہ رہا ہے، لیکن ذمہ داری تمہاری ایسی ڈال رہا ہے جو تم برداشت کر سکو اور تمہیں مشکل اور مشقت بھری نہ لگے۔ تو اس آسانی کو اگر ہم تھوڑا سا تقسیم کر دیں تو اس آسانی کے دو حصے ہیں۔ ایک تو ہمارا جسم ہے۔ ہمارا جسم میں نے بتایا تھا کہ اس کی ضرورت تو کھانے کی ہے، تو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی کہ بالکل کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو بالکل تم پہ اعتراض نہیں کہ تم نہ کھاؤ، لیکن صرف اتنا خیال رکھو کہ حلال اور حرام کا خیال رکھ کے کھانا ہے۔ حلال کیا ہے؟ طیب چیز ہے، وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اور جو مزیدار بھی ہو، دونوں چیزیں اس میں پائی جائیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں کہ مردہ جانور مت کھاؤ، اور مطلب وہ جانور جو ہم نے حرام کیے ہیں ان کو مت کھاؤ، اور وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہیں، غلط طریقے سے چوری کا مال ہے وہ مت کھاؤ، اور اس طریقے سے کوئی جو چیزیں کسی اور کا مال ہے اس کو مت کھاؤ۔ تو اس لحاظ سے جسم کی تربیت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو آسانی کے ساتھ ذخیرہ کرے، کھائے، غذا دے، لیکن حلال کے اندر رہ کر۔ دوسری چیز انسان کی ضرورت ہے جسم میں کہ اس کا جسم صحت مند رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم نے جہاں مرض پیدا کیے ہیں وہیں پہ علاج بھی پیدا کیا ہے، تو تم بالکل علاج کرو۔ یعنی یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے کہ تم اسباب کی طرف نہ جاؤ، اسباب ضرور رکھو، اور اسباب کے ساتھ رب الاسباب سے بھی مانگو، دعا کرتے رہو، تو دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو، تاکہ جسم جو ہے محفوظ رہے۔ اور جسم کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیماری تک آنے ہی نہ دیا جائے، یعنی اس کا ایسا کام کیا جائے کہ تحفظ اس میں حاصل ہو، پریونٹیو ہو، اور اس کے اندر بیماری کے اسباب سے ہم پہلے ہی بچ جائیں، لیکن اگر ہو جائے بیماری تو اس سے بھی نکلنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ہمارے پاس اللہ نے ہماری روح رکھی ہے، اور یہ روح بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہمارا جسم تو دنیا کے ذرات سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر دنیا کی طرف جانے کی خواہش ہے، اور بگڑنے کی اور اپنے آپ کو کمزور کرنے کی وجہ سے وہ جسم جو ہوتا ہے خراب بھی ہوتا ہے، بگڑتا بھی ہے۔ لیکن روح اللہ کا ایک خاص حکم ہے جو آسمانی چیز ہے، جو بلندی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روح جو ہے ہمارے جسم کے اندر ہے۔ ہمارا جسم صحت مند ہوگا تو روح بھی صحت مند ہوگی، لیکن خود روح کی اپنی بھی ایک صحت ہے، اور اس کا اپنا بھی ایک غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ یعنی جب تم اپنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ضرورتوں سے پیچھے کر دیتے ہو، کمزور کر دیتے ہو اس کے جسم کی ضرورتوں کو، تو روح کو طاقت ملنے لگتی ہے، اس کو غذا ملنے لگتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روح جو ہے یہ غذا پاتی ہے اللہ کی یاد کرنے سے، حرام سے بچنے سے، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں روح اور جسم کو دونوں کو کا اس طرح سے اجتماع ہو گیا ہے روزے میں، کہ اس میں جو خاص بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمارے ذہن میں آئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مذہب جتنے بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں، ان سب کا رجحان جو ہے بنیادی طور پر روح کی تربیت پر ہے۔ روح کو ٹھیک کرنا، روح کو پروان چڑھانا، روح کی غذا دینا، یہ سب پر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ ایک بات اور محسوس کریں گے کہ ان کے اندر اگر دینداری پیدا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری سے دور ہو جائیں۔ تو یا دوسرے الفاظ میں دنیا اور دین کی دو الگ الگ حدیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ اسلام ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا تمہیں دین دیا ہے جس میں دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، دین کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، جسم کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ تو اس کو کیسے ہم کریں گے؟ تو اس کا اگر ایک لفظ میں اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے اعتدال۔ اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس 50 چیزیں ہوں، آپ کھانا بنا رہے ہوں، کھانا پکا رہی ہوں آپ، اور آپ کوئی اور چیز بنا رہے ہوں، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں ان سب کا تناسب صحیح ہو۔ کھانے میں اگر فرض کیے نمک بہت زیادہ ڈال دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، کم ڈال دیا تب بھی مسئلہ ہوگا۔ ایسے ہی اس میں جو اور چیزوں کا تناسب ہے وہ نہ رکھا تو تناسب جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اعتدال نہ ہو، یعنی ہر چیز اتنے ہی ہو جتنی ہونی چاہیے۔ اسلام میں
ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم انسانوں کی زندگی میں آپ کو محسوس ہوگا وہ اعتدال کا مسئلہ ہے۔ وہ اعتدال کیسے ہو؟ تو اعتدال کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں روحانیت کو اتنا بڑھا دوں کہ جسم ختم ہو جائے، جسم کو اتنا بڑھا دوں روحانیت ختم ہو جائے۔ رمضان کو اگر ہم دیکھیں تو اصل میں رمضان کے دو بڑے کنٹریبیوشن ہیں ہمارے لیے، بڑا ہمارے لیے کارنامہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک مہینے کے لیے روح کی ضرورتوں کو بڑھا دیا اور ایک دم جسم کی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا، اب 11 مہینے ہمارے جو گزریں گے وہ جسم کے ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے روح کی ہم اتنی چیزیں کام نہیں کریں گے جتنے رمضان میں کرتے تھے، لیکن اس سے ہماری تربیت کیا ہوگی؟ وہ تربیت یہ ہوگی کہ ہم اعتدال میں آ جائیں گے، کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس اعتدال کا ہمیں فائدہ کہاں کہاں ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو ہوگا کہ ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر ساتھ ساتھ چلے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم ہمارا جو ہے ایک فرد کے طور پر تو ہے ہی، لیکن ہم خاندان میں ہیں، لیکن ہم ایک معاشرے میں ہیں، تو وہاں پر بھی یہ اعتدال ہوگا کہ کسی موقع پر ہماری وہ ضرورتیں جو جسم کی ہیں وہ آگے آئیں گی، کسی موقع پر روح کی ضرورتیں آگے آئیں گی۔ ہم مسجد میں ہیں تو روح کی ضرورتیں آگے آ گئیں، اپنے کام میں ہیں، کاروبار میں ہیں تو ہمارے جسم کی ضرورتیں آگے آ گئیں، لیکن اعتدال دونوں میں کیسے ہو؟ یہ سب سے اہم تربیت ہے جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوتی ہے، اور یہ تربیت اگر ہمیں ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم کہیں بھی ہوں، اپنی اندرونی زندگی ہوں، پرائیویٹ لائف میں ہوں، اپنے سونے میں ہوں، جاگنے میں ہوں، اپنی خواہشات پوری کرنے میں ہوں، سب میں ہمارے اندر اعتدال پیدا ہوگا۔ تو روزہ جو ہے بنیادی طور پر صرف اس اعتدال کو بحال کرنے کے لیے ایک لازمی مشقت کروانے کا نام ہے، اور اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنے اصولوں پہ جمے رہنے کے لیے کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کرنا، کچھ چیزوں کو پیچھے کرنا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، کچھ چیزوں کو اس توازن کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو تو توازن کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا۔ تو اگر اعتدال کر دیا ہے تو اگر آپ غور کریں گے اور کریں گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان مذہبوں میں زیادہ تر روحانیت کا تصور آیا ہے۔ روحانیت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہم کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کیا کریں؟ دنیا سے کٹ جائیں، جنگل میں چلے جائیں، گپھا میں چلے جائیں، اپنے آپ کو بالکل گھریلو زندگی سے اور میاں بیوی کے تعلقات ہر چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم کی زندگی کے معمولات ہیں کیا کیا؟ تو جو انہوں نے بتایا تو ان کو لگا کہ یہ تو بڑے کم معمولات ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کہاں اور نبی کہاں، نبی کریم تو اگر کم بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ کریں گے۔ ایک نے یہ کہا کہ میں زندگی بھر عبادت کروں گا اور رات بھر جاگا کروں گا اور میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو مطلب یہ ہے کہ اب صرف روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ میں بالکل اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤں۔ جب حضرت عائشہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بتایا کہ بھائی 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے ہم سے یہ بات پوچھی لیکن خود یہ کہہ کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، خالی ایسے دن بھی ہوتے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نبی بھی ہوں، اللہ کا بہت چہیتا بہت تقویٰ کرنے والا ہوں، لیکن شادی بھی کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اور میری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے تینوں چیزوں کا نام ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سب میری سنتیں ہیں، اور جو میری سنت کو کوئی چھوڑ دے گا وہ گویا میرے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہمارے اندر کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا بعض لوگوں کو دین کا بہت شوق ہو جاتا ہے، اب معلوم ہوگا کہ ہر چیز غائب ہو گئی۔ فرض کیجئے بہت دیندار ہیں لیکن گھریلو زندگی حقوق ادا نہیں کر رہے، بہت دینداری آ گئی لیکن معلوم ہوا کہ معاملات اور تجارت اور چیزوں میں خیال نہیں رکھ رہے، لیکن ویسے عبادت میں، نوافل میں، ہر چیز میں بڑھے جا رہے ہیں۔ تو جو چیز ہمیں رمضان سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، رات میں جاگیں گے بھی، اور دن میں اپنا روزے سے وقت گزاریں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ سیکھیں گے کہ اعتدال کے ساتھ ہم کیسے رہیں۔ یہ اعتدال اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم بیک وقت ایک جتنی ہماری حیثیتیں اللہ نے رکھی ہیں بطور انسان کے، بطور خاندان کے ممبر کے، بطور معاشرے کے ممبر کے، بطور ملازمت کے، بطور کاروبار کے، بطور آفیسر کے، ہم سب چیزوں میں اس اعتدال کو لے آئیں گے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس بات کو ایک حدیث سے ختم کرتا ہوں، عائشہ ہی کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کے ساتھ ہو چاہے تھوڑا ہو۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ہم تھوڑا سا عمل کرنے پہ اپنے آپ کو پابند کر لیں اور اتنا کر لیں کہ ہم جو کر سکتے ہوں، اور اس کے ساتھ طے کر لیں کہ اس کو مسلسل کرتے رہیں گے سوائے کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو،
تو پھر یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند آئے گا، اور اس کا فائدہ ہمیں رمضان میں تو ہوگا ہی، لیکن رمضان کے بعد بھی ہوگا کہ جب فرض رمضان نہیں رہے گا، روزے نہیں رہیں گے، تب بھی ہم کچھ نہ کچھ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہی ہمارا رمضان سے سیکھنے کا موقع ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔